اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے دستار بھی باندھی اور پھر چند وصیت دی اور وصیت کر کے پھر ان کو روانہ کر دیا۔ یہ لشکر دراصل یمن کی جانب روانہ ہونے کو تھا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر عمل کرتے ہوئے یمن میں یہ لوگ پہنچے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وصیت کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لڑائی میں پہل نہیں کرنا، اگر ان کی جانب سے کوئی پہل ہو تو پھر اس پر تمہارا کوئی عمل ہونا چاہیے۔ پھر یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی جانب سے کوئی آگے بڑھ کر تمہارے کسی ایک مجاہد کو شہید بھی کر دے تو پھر بھی تم صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا، اور ان کو کہنا کیا تم اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر ان سے کہنا کیا تم نماز کو قائم کرو گے؟ اور پھر وہ کہیں کہ ہاں ہم نماز کو قائم کریں گے۔ پھر ان سے پوچھنا کیا تم صدقات اور زکوٰۃ دو گے تاکہ تم سے لے کر تمہارے فقراء اور تمہارے مساکین کو دیا جائے، اور وہ جواب دے دے کہ ہاں ہم یہ بھی دیں گے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مزید کوئی تعرض نہیں کرنا، اس لیے کہ اے علی اگر تمہارے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کسی ایک فرد کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو وہ اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پر سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تو بہرحال یمن کی جانب جب یہ لشکر گیا تو کسی مقام پر لڑائی بھی ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے لشکر میں تقسیم ہو کر گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کامیابی لڑائی کے اندر ہوتی ہے، جہاد میں جب کامیابی ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ملتا ہے۔ اب مال غنیمت میں عورتیں بھی تھیں، مال غنیمت کے اندر ساز و سامان بھی تھا، اور یمن کے اندر تو کپڑوں کا کاروبار یہ مشہور و معروف تھا، تو یمن کی چادریں بھی تھیں، یمن کے کپڑے بھی تھے، یہ ساری چیز مال غنیمت میں آ کر تقسیم ہوئی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال غنیمت سامنے رکھ کر اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور 5 حصوں میں جب کوئی چیز تقسیم ہو جائے تو اس ایک حصے کو عربی میں خمس کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایک چیز ہو اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک حصہ جس کو اردو میں 5واں حصہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو خمس کہا جاتا ہے۔ تو پھر قرعہ ڈالا گیا کہ کوئی ایک خمس ہمیں بچا کر رکھنا ہے کہ وہ خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور باقی جو مال ہے مجاہدین اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ واقعہ یہ 10 ہجری کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے قریب ہی آپ نے حج ادا فرمایا تھا، اور یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی جانب بھیجا، اور آپ خود مدینہ المنورہ سے حج کرنے کے ارادے سے مکہ المکرمہ میں آ گئے۔ اب جب یمن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے پیچھے حضرت ابو رافع کو اپنا نائب بنایا کہ یہ مال غنیمت ہے، یہ سارا ساز و سامان ہے، اس ساز و سامان کو تم اپنی نگرانی میں، اپنی نگہبانی میں، اور تمام لشکر کو اپنے نگرانی میں لے کر تم بھی مکہ المکرمہ پہنچو، اور میں تم سے پہلے جا کر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو اس طرح پیچھے نگران بنا کر، نگہبان بنا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا۔ تو چونکہ مال غنیمت کا مال موجود تھا تو چند صحابہ کرام نے وہ جو خمس کا مال تھا جس کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، پھر حضور جو حکم ارشاد فرمائیں گے وہی عمل ہوگا،
تو چند لوگوں نے اس میں سے کچھ مال کا تقاضا کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سختی سے ان لوگوں کو منع کر دیا، اور پھر جب حضرت ابو رافع کو اپنا نائب بنایا تو اس بات کا پابند کیا کہ اس مال غنیمت میں سے جو بھی بندہ جس چیز کا بھی تقاضا کرے گا تمہیں اس تقاضے کو پورا نہیں کرنا ہوگا، تمہیں اس کو اپنی نگرانی میں اور گڑی نگہبانی میں بالکل جس طرح موجود ہے اس طرح تمہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچانا ہوگا۔ اب جب معاملہ یہ ہوا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو پیچھے پورا لشکر آ رہا تھا، تو جب لشکر مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ چونکہ حج کا وقت ہے اور حج کے وقت میں وہ احرام کی چادریں پہننی ہوتی ہیں، اور چونکہ ہمارا جو لباس ہے یہ لباس ہم نے چونکہ کئی دنوں سے پہنا ہوا ہے، اسی حالت میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں، تو اب یہ لباس بالکل میلا کچیلا ہو گیا، اور مال غنیمت میں یمن کی چادریں موجود ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں اس میں سے دو چادریں عطا کر دیں تاکہ ہم بھی صاف ستھری چادر پہن کر حج کے ارکان ادا کریں۔ تو حضرت ابو رافع جو تھے انہوں نے صحابہ کرام کو چادریں عطا کر دیا۔ جب لشکر قریب آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اب دیکھا کہ صحابہ کرام جو اس لشکر میں شریک تھے انہوں نے تو نئی چادریں پہنے ہوئی ہیں، تو حضرت ابو رافع جن کو نگران بنایا تھا ان کو پکڑا، فرمایا کہ ان کے پاس نئی چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ فرمایا حضور انہوں نے تقاضا کیا تو میں نے مال غنیمت میں سے دے دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت لہجے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، جو بندہ جو بھی تقاضا کرے، جو بندہ جو بھی مانگتا رہے، جب تک حضور کی بارگاہ میں پہنچ نہیں جائے گا تمہیں کسی کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح سخت لہجہ اپنایا، درست لہجہ اپنایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں اب یہ بات آ گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ سختی کر رہے ہیں کہ ہمارا کپڑا بھی میلا کچیلا ہے، اگر ہم نے مال غنیمت میں سے چادریں پہن لی ہیں تو ہمیں اس کی اجازت دے دینی چاہیے تھی، حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سختی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی کہ آپ بہت سخت ہیں، آپ درست لہجہ اپناتے ہیں، آپ ہماری رعایت جس طرح کرنی چاہیے اس طرح رعایت نہیں کرتے۔ تو ان صحابہ کرام میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب چونکہ صحابہ کرام کے دل میں تو یہ بات تھی مگر ہمت کسی کی نہیں تھی کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ بات کر سکے، ہمت کسی میں نہیں تھی کہ اس بات کا اظہار کر سکیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا سخت معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے دل کے اندر علی المرتضیٰ کے متعلق کوئی غلط فہمی ہے؟ فرمایا حضور غلط فہمی تو نہیں، مگر اتنا سخت لہجہ اپنایا، اتنا درست لہجہ اپنایا جس کی وجہ سے تھوڑا سا تکلیف ضرور ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو یہ کہا کہ علی المرتضیٰ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، فرماتے حضور علیہ السلام کا رنگ غصے سے بدل چکا تھا، متغیر ہو چکا تھا۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا، فرمایا یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تم سے قریب نہیں ہوں؟ فرماتے میں نے کہا کہ نعم، کہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہیں۔ فرماتے جب میں نے یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سن لو، من کنت مولاہ فإن علیٰ مولاہ، کہ میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا مددگار ہوں، اس بندے کا میرا علی بھی دوست اور مددگار ہے۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شان، یہ رفعت
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح کیا۔ پھر حج کے دن تھے، ارکان حج ادا ہوئے، سارے معاملات ادا ہوئے۔ جب حج کے تمام ارکان ادا ہو چکے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ سواری میں تمام صحابہ کرام اب واپس پلٹے۔ حضور علیہ السلام بھی اب مدینہ المنورہ کی طرف واپس پلٹے۔ تو ایک جگہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں چورایا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے، اور وہ چورایا وہ مرکزی جگہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس پر جمع ہوتا ہے، پھر ہر ایک کی کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل رہا ہوتا ہے، کوئی اس جانب جا رہا ہے، کوئی اس جانب جا رہا ہے۔ تو مرکزی جگہ جس کو ہم اردو میں چورایا کہتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر ایک مرکزی جگہ تھی کہ مکہ سے ہر صحابی اس مرکزی جگہ پر آتے تھے، اور پھر اس مرکزی جگہ سے یمن جانے والے یمن چلے جاتے تھے، مدینہ جانے والے مدینہ چلے جاتے تھے، فلسطین کی طرف جانے والے فلسطین چلے جاتے تھے، یعنی اسی مرکزی جگہ سے اطراف و اکناف کا راستہ نکلا کرتا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام کو مدینہ المنورہ جانا تھا، کچھ صحابہ یمن سے آئے تھے، ان کو یمن جانا تھا، کوئی صحابی کہیں سے آیا تھا، ان کو وہاں جانا تھا۔ جب اس مرکزی جگہ پر پہنچے تو اس مرکزی جگہ کا نام غدیر خم تھا۔ یہ اس مرکزی جگہ کا نام ہے غدیر خم۔ جب حضور علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو ابھی میں نے پس منظر بتایا کہ کس وجوہات کی بنا پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند صحابہ اکرام کے دل میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ تو اب اس غدیر خم کے موقع پر جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص اعلان کرنا ہوتا تھا یا کوئی خاص خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام صحابی کو حکم دیتے، اور وہ صحابی ندا دیتا، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ کہ اب حضور کوئی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور کوئی بات بیان کر رہے ہیں۔ جب غدیر خم کا مقام آیا، حضور کے حکم سے صحابی نے اعلان کر دیا، الصلاۃ جامعۃ، کہ اے جانے والو ہر بندہ رک جائے کہ تم نے عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں حضور کے خطبات کو ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام اس مقام پر ایک اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہر صحابی رک گئے کہ جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کا یہ خطبہ بھی سماعت فرما لیں۔ جب تمام صحابہ اکرام موجود تھے، کھڑے تھے، تو حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وضاحت فرمائی کہ چند معاملات کے بنا پر چند صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر جو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج ہیں، آپ درست لہجہ رکھتے ہیں، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے کوئی نیگیٹو پوائنٹ تمہارے قلوب و اذہان کے اندر نہ آ جائے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑھائی پر چڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر تمام صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور اس بات کو واضح کیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اس بات کو واضح کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ اور اس کے رسول کی مقام پر اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کیا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا تھے، لوگوں سن لو، من کنت مولاہ فإن علی مولاہ، کہ جو بندہ مجھے اپنا محب سمجھتا ہے، مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، مجھے مددگار سمجھتا ہے، مجھے ناصر سمجھتا ہے، فرمایا یہ بات سن لو کہ جس طرح میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، اسی طرح علی المرتضیٰ بھی ہر بندے کے دوست اور ہر بندے کے مددگار۔ پھر حضور نے فرمایا، اللہم والی من والاہ، فرمائے میرے اللہ جو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے تو بھی اس بندے سے محبت کر لے،
वआदी मन आदा हो, और जो बंदा अली मुर्तज़ा से नफरत रखता है, ए मेरे मौला फिर तू भी उससे अदावत रख ले। ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ भी साथ थी। तो इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम के दिलों के अंदर जो गलत फहमी थी उसको दूर कर दिया। फिर वही हजरत बुरैदा फरमाते हैं, फरमाते जब मैंने हुजूर का ये फरमान सुना, फरमाते खुदा की कसम कायनात के अंदर सबसे हसीन शख्सियत मुझे हजरत अली मुर्तज़ा ही नजर आया था, कोई और इससे बढ़कर मुझे हसीन नजर नहीं आता था। किसी और का मकाम और किसी और का मर्तबा सहाबा इकराम के जम्मे गफीर के अंदर किसी और का मेरे दिल के अंदर नहीं होता था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जगह जिसका नाम गदीर खुम था, उस जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को वाज़े किया, और जो दिलों के अंदर एक गलत फहमी थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको दूर किया। तो ये पूरा वाक़या है, ये पूरा पस मंज़र है जिसको गदीर खुम वाली हदीस या गदीर खुम वाला वाक़या कहा जाता है। अब देखिए, ये हदीस मुबारक बिल्कुल सही है और बहुत सी कुतुब हदीस के अंदर आई है। इस हदीस मुबारक के सेहत पर कोई बंदा कलाम नहीं कर सकता, ये बिल्कुल दुरुस्त है। रिवायत के एतबार से भी, दिरायत के एतबार से भी, उसूल हदीस के भी एतबार से ये दुरुस्त है। तो इसकी सेहत पर कोई भी बंदा कलाम नहीं कर सकता। और हम अहले सुन्नत का ये अक़ीदा और नज़रिया है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महब्बत से जो दिल खाली होता है, फिर उस दिल में कभी भी ईमान अपनी जगह नहीं बना सकता। तो ये हमारे अक़ीदे में से है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, ये हमारे ईमान के अहम तरीन हिस्सों में से एक हिस्सा है। मगर इस हदीस मुबारक का जो मैंने माना और मफ़हूम बयान किया, यही माना और मफ़हूम ज़माने सहाबा से चलता हुआ आया, मगर कुछ सालों बाद यानी कई सैकड़ों सालों के बाद पहले इस तरह का मामला हुआ कि इस हदीस मुबारक से जो रवाफिज़ हैं, जिनको शिया भी कहा जाता है, उन्होंने इस हदीस मुबारक से एक नया माना निकाल दिया, एक नया मफ़हूम निकाल दिया। और वो नया माना और वो नया मफ़हूम ये निकाला कि इसके अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन कुन्तु मौलाहू, कि मैं जिसका मौला हूँ, वो फरमाते हैं कि यहाँ से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को वाज़ेह करना चाहते थे कि मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद पहली खिलाफत वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हालांकि हमारा ये अक़ीदा नहीं है, हमारा अक़ीदा ये है कि खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर खलीफा राबे हम सब के आका व मौला हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। अब अगर कोई बंदा ये बात कहे कि ये हदीस मुबारक से ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत बिला फसल दी गई, यानी पहली खिलाफत दी गई। अब देखिए, कायदे के एतबार से, उसूल के एतबार से, दलाइल के एतबार से इस पर बहुत लंबी बहस है और वो हम कर भी सकते हैं, मगर आम एतबार से वक्त की किल्लत को पेश नज़र रखते हुए आपके सामने चंद मारूज़ात पेश करूँगा। अगर कोई बंदा गदीर खुम को बहैसियत ईद के मना रहा है कि हम इसको ईद गदीर खुम कहेंगे, तो ईद कहने का पीछे मकसद क्या है? ये तो एक वाक़या था और उस वाक़ये को हम भी तस्लीम करते हैं। ये एक हदीस थी, उस हदीस को हम भी मानते हैं और उस हदीस पर हम अपना ईमान भी रखते हैं और हम ईमान के एतबार से इतने मजबूत हैं कि अली मुर्तज़ा की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा तस्लीम करते हैं।
اس میں کوئی لچک نہیں اور اس میں دو رائے نہیں، مگر ایک واقعہ کو عید کا نام دے دینا، یہ دراصل اس بات کی طرف ذہن کو گھمایا جا رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کی بات کی جا رہی ہے۔ اور خلافت بلا فصل کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلی خلافت حضرت علی المرتضیٰ کو تھی، اور باقی جو لوگ خلیفہ بنے معاذ اللہ وہ لوگ ناجائز خلیفہ بنے، معاذ اللہ۔ تو اگر کوئی بندہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماننے کے ساتھ ساتھ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ غاصب مان رہا ہے۔ غاصب بولتے نا کسی کے حق کو غصب کرنا، تو گویا حضرت علی المرتضیٰ کا حق تھا اور ان تینوں نے باری باری آ کر معاذ اللہ ان کے حق کو غصب کر لیا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ حضور کے زمانے میں تو قرآن کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، وہ تو زبانی پڑھا جاتا تھا، صحابہ کرام کے دل کے اندر قرآن موجود تھا۔ یہ جو کتابی صورت میں قرآن موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ سب کا سب جمع تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ یہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمارت کے اندر کروایا تھا۔ تو اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم غاصب معاذ اللہ مان لیں گے تو پھر ہم اللہ کے کلام پر کیا ایمان رکھیں گے، ہم قرآن پر کیا ایمان رکھیں گے؟ پھر تو معاذ اللہ یہ بات ہو جائے گی کہ جب خلافت پر غصب ڈال لیا معاذ اللہ، پھر تو معاذ اللہ قرآن پر بھی کوئی نہ کوئی معاملہ کیا ہوگا، پھر اس طرح ہمارا ایمان سارا ادھورا ہو جائے گا، سارے ایمان درم برہم ہو جائے گا، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی معاذ اللہ یہی حکم لگانا پڑے گا، پھر حضرت عثمان غنی پر بھی معاذ اللہ یہی حکم لگانا پڑے گا، اور پھر یہ حکم یہاں تک نہیں رکے گا۔ بھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر اگر خلیفہ تھے تو جتنے صحابہ کرام تھے سب نے ان کی خلافت مانی تھی نا۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تھے تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے ان کی خلافت مانی تھی نا۔ حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے تھے تو سب کے سب نے ان کی خلافت مانی تھی نا۔ معاذ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے، معاذ اللہ تمام کے تمام صحابہ کرام غاصب ٹھہرے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ بات صرف اور صرف تمام صحابہ کرام پر نہیں جاتی ہے، یہ بات خود سیدنا علی المرتضیٰ پر بھی جاتی ہے، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر فیض لیا تھا تو بارگاہ مصطفی سے فیض لیا تھا، اور ان کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ان کو اسد اللہ و اسد الرسول کہا جاتا تھا، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ اگر یہ ان کا حق ہوتا اور حضور نے یہ حق دیا ہوا ہوتا تو پھر اپنا حق لینے میں وہ کسی بھی بزدلی کا اظہار کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ معاذ اللہ بزدل نہیں تھے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ پر خاموش تماشائی تھے، نہیں، یہ صحابہ اکرام ایک ادنا درجے کا بھی صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کبھی بھی بزدلی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نافذ کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا کرتا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اتنے بزدل نہیں تھے کہ خاموش بس تماشائی بنے ہوئے تھے اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ من کنت مولاہ فإن علی مولاہ سے یہ معنی لیتا ہے، یا عید غدیر خم کے نام سے یہ معنی لیتا ہے کہ علی المرتضیٰ کو خلافت بلا فصل ملی تھی، تو وہ بندہ پھر بد مذہب اور گمراہ ہے، وہ بد مذہب اور گمراہ ہے۔ باقی جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے، میں نے صاف لفظوں میں کہا کہ حدیث کی صحت پر کوئی کلام نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے،
درست ہے، حضور کا فرمان ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو مانتے ہوئے ہی اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کی محبت میں ہمیں لچک کا اظہار نہیں کرنا کہ علی المرتضیٰ کی محبت یہ در حقیقت ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم کسی حکم میں آگے بڑھ جائیں، اور نہ یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی حکم میں پیچھے رہ جائیں۔ ہم علی المرتضیٰ سے محبت کریں گے اور اس محبت کا اظہار کریں گے اور ببانگ دہل اس محبت کا دعویٰ کریں گے، مگر محبت دائرہ شریعت کے اندر ہوگی۔ شریعت سے باہر نکل کر ہم کسی سے محبت کے قائل نہیں ہیں، شریعت سے باہر نکل کر ہم کسی کی بھی ادب، تعظیم اور تکریم کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ شریعت ہی ہمارا اصل نبادہ ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ جس سے ٹوٹ کے محبت کرو، ہم اس سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ شریعت نے کہا جس سے پیچھے رہو، ہم اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ تو ہمارے گلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پھندا لگا ہوا ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے قیدی ہیں کہ ہمارے گلوں میں گنبد خضرا کا پٹا لگا ہوا ہے، اور ہمیں اس قیدی ہونے پر ناز بھی ہے، ندامت نہیں ہے، شرمساری نہیں ہے، ہمارے اس پٹے پر ہمیں ناز ہے، اس لیے کہ اگر ایک پٹے کا سرا ہماری گردن پر ہے تو اسی پٹے کا دوسرا سرا جا کر صاحب گنبد خضرا سے جڑا۔ اس وجہ سے ہمیں اس قیدی ہونے پر ناز بھی ہے۔ وما علیہ الا